1948 سے 1949 تک کوئی فلم جہادی رجحان کو لے کر دکھائی نہ جا سکی تھی۔ اسی جذبے کو لے کر ایک فلم جہاد کے نام سے 1950 کے اوائل جنوری کے ماہ میں ریلیز کی گئی۔ یہ فلم مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے کی جانے والی جدوجہد پر مبنی فلم تھی۔ خیال یہی تھا کہ ایسے پرآشوب دور میں جب آزادی کے لیے کئی محاذ پر کئی جنگیں لڑی جا رہی ہیں، اس فلم کو پذیرائی ملنا یقینی امر ہوگا۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ فلم محض 2 ہفتے کراچی کے ناز سینما پر اپنا ٹائم پیریڈ مکمل کرنے کے بعد اتر گئی اور فلاپ فلموں کی لسٹ میں ہمیشہ کے لیے اپنا نام لکھوا گئی۔ فلم کو بنانے والے، لکھنے والے اور ہدایت دینے والے ون اینڈ اونلی ظہور راجہ تھے، جبکہ انہوں نے اس فلم میں اداکاری کے ساتھ گلوکاری میں بھی شمولیت اختیار کی۔ موسیقار کریم داد تھے، جنہوں نے 6 گانے انکلوڈنگ ایک نعتیہ قوالی کو فلم میں شامل کیا۔ گلوکاران میں زینت بیگم اور امداد قوال شامل کیے گئے۔ فلم کی مرکزی کردار یاسمین تھیں، جن کی یہ پہلی فلم تھی۔ یاسمین کا اصل نام زرینہ ریشمہ تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کا یہ نام فلمی دنیا کے لیے زیادہ پرکشش نہیں، تو انہوں نے اسے بدل کر یاسمین رکھا۔ اداکاران میں یاسمین، ظہور راجہ، روفی، نظر، اجمل، شاکر، عاشق حسین اور نوازش علی شامل تھے۔ عام رائے اس فلم کی نہ چلنے کی یہی تھی کہ اگر ظہور راجہ صاحب ہر اس شعبے کو جس پر وہ براجمان رہے پروفیشنل لوگوں کے سپرد کر دیتے اور خود ہدایت کاری سنبھالتے تو صورتحال مختلف ہو سکتی تھی۔ 1950 کے سال 13 فلمیں پاکستان کی جانب سے ریلیز کی گئیں، جن میں پہلی جہاد تھی جو ناکام رہی، جبکہ دوسری فلم بیلی تھی، جسے 3 فروری 1950 کو سینماؤں کی زینت بنایا گیا۔ اس فلم کو بھی آزادی کے حصول کے تناظر میں بنایا گیا تھا، ساتھ ہی محبت اور ڈرامائی سچویشن کو شامل کیا گیا۔ پرویز پروڈکشن کے بینر تلے اسے لاہور کے اسٹوڈیوز و مقامات پر بنایا گیا۔ پرویز مسعود نے اسے پروڈیوس و ڈائریکٹ کیا۔ فلم کی خاص بات یہ رہی کہ اس فلم میں سنتوش اور صبیحہ خانم پہلی بار جلوہ گر ہوئے تھے، یعنی یہ ان دونوں کی ڈیبیو فلم کہلائی۔ فلم کے اداکاروں میں شاہینہ، سنتوش، صبیحہ، یاسمین، ایم اسماعیل، انورادھا، شاکر، بلال، ایم اے مرزا و دیگر شامل تھے۔ آٹھ گانوں کی اس فلم کے موسیقار رشید اترے تھے، رائٹر سعادت حسین منٹو اور ڈائیلاگز بابا عالم سیاہ پوش کے تھے۔ گانوں کی شاعری احمد راہی، قیوم نظر، مسعود پرویز، بابا عالم سیاہ پوش اور امرتا پریتم نے کی۔ گلوکاران میں منور سلطانہ، پکھراج پپو، زاہدہ پروین اور علی بخش ظہور تھے۔ ناقدری کی روایت قائم کرتے ہوئے اس فلم کا ریکارڈ بھی کسی نے محفوظ نہیں رکھا، نہ ہی اس فلم کے پرنٹ کو سنبھال کر رکھا گیا۔ کہیں کہیں سے اس فلم کے ایوریج یا فلاپ ہونے کی ملی جلی اطلاعات ضرور ملتی رہیں۔ لارے فلم کی کہانی ایک ایسی باوفا عورت کی ہے جو پاک بھارت جنگ میں شوہر کے شہید ہونے کی خبر سن کر بھی اس یقین کے ساتھ جیتی ہے کہ وہ زندہ ہے۔ علاقے کا جاگیردار یا چودھری نوجوان اس کی تنہائی کا فائدہ اٹھا کر کئی طرح کا لالچ دے کر بھی اس کو زیر نہیں کر پاتا۔ نتیجتاً چودھری اسے انتقام کے طور پر پاگل ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اسے محلے سے نکال دیا جائے، مگر خدا کا کرنا اس کا یقین جب سچ ثابت ہو جاتا ہے جب اس کا شوہر واپس آتا ہے اور یوں اسے دوبارہ خوشیاں مل جاتی ہیں۔ پاکستانی فلم لارے 17 فروری 1950 کو انیس پکچرز کے بینر تلے پیش کی گئی۔ یہ رومانٹک نغماتی پنجابی زبان میں بنائی گئی فلم تھی، جسے مجید صاحب نے نذیر صاحب کی سپرویژن میں ڈائریکٹ کیا۔ یہ فلم پھیرے کی ٹیم کا دوسرا بڑا کارنامہ تھی، جس میں ایک بار پھر منور سلطانہ اور عنایت حسین بھٹی کی آوازوں کو شامل کیا گیا تھا، اور پھر سے یہ ٹیم اس فلم میں شامل ہوئی تھی۔ پروڈیوسر سورن لتا تھیں،
لکھاری نذیر تھے، ڈائلاگس بابا عالم سیاہ پوش نے لکھے تو شاعری جی اے چشتی کے ساتھ بابا عالم سیاہ پوش کی تھی۔ گلوکاروں میں پکھراج پپو، عنایت حسین بھٹی اور منور سلطانہ تھے۔ 10 گانوں کے موسیقار پھر ایک بار جی اے چشتی تھے کہ جنہوں نے نہایت شاندار موسیقی سے اسے آراستہ کیا۔ 17 فروری کو ریلیز کی جانے والی اس فلم کا رزلٹ بھی حالات کے پیش نظر دیگر فلموں کی طرح رہا اور یہ فلم لاہور کے رتن سینما پر 9 ہفتے مکمل کر پائی اور ایک ایوریج فلم ہی کہلائی۔ کراچی سے اس کی کوئی رپورٹ سامنے نہ آ سکی۔ عام خیال یہی تھا کہ اس فلم کو بنانے کا مقصد عوام کو محض تفریح فراہم کرنا تھا، کیونکہ اس سے پہلے کچھ گھمبیر موضوعات کی فلموں کو ناکامی کا سامنا رہا تھا، اور ایسے ماحول میں جب پاکستان میں کئی مسائل سر ابھار چکے تھے، ایسے میں لوگوں کو ذہنی اور سستی تفریح ضروری تھی۔ ایسے میں اس فلم کی کہانی کا انتخاب کیا گیا، جو بہرحال ایک اچھی کوشش تھی۔ پاکستان کی 1950 میں ریلیز کی گئی فلم غلط فہمی کے بارے میں زیادہ آرا سننے یا دیکھنے کو نہیں ملتی۔ یوں کہہ لیں کہ یہ فلم اتنی مقبول و معروف نہ ہو سکی تھی، نہ ہی اس نے کوئی قابل ذکر کہانی پیش کی، یا اگر کی بھی ہوگی تو ناقدری کی مد میں یہ فلم بھی خاکستر ہو گئی یا ڈبوں میں پڑی پڑی سڑ گئی ہوگی۔ کچھ لوگ فلموں کے پرانے ہونے پر تعویلیں پیش کرتے نظر آتے ہیں، مگر پڑوسی ملک کی 1930 کی فلمیں بھی ہمیں اچھے پرنٹ کے ساتھ مل جاتی ہیں، جو قدری اور ناقدری کو واضح کرتی ہیں۔ البتہ یہ سوال سامنے ضرور آتا ہے کہ یہ فلم اس وقت کیوں فلاپ ہوئی؟ شاید اس کی خاص بات یہ ہو کہ اس میں اس وقت کی کامیڈین نظر نے بطور ہیرو کام کیا تھا، جو شاید اس وقت کے فلم بینوں کے لیے زیادہ پرکشش ثابت نہ ہوئے ہوں، مگر یہ محض ایک قیاس ہے۔ اداکار نظر کا نام فلم انڈسٹری کے پہلے کامیڈین کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ان کی گراں قدر خدمات کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ فلم ایک جدوجہد کرتی عورت کے گرد گھومتی ہے، جس کا مرکزی کردار اداکارہ آشا بھوسلے نے ادا کیا، جبکہ مد مقابل نظر تھے۔ فلم کا نام پہلے مس 49 رکھا گیا تھا، مگر بعد میں فلم کا تاثر تبدیل ہونے کے خدشات اور فلم کی ریلیز ڈیٹ تبدیل ہونے پر فلم کا نام غلط فہمی رکھ دیا گیا۔ اس فلم کو یوں تو 1949 میں آنا تھا، مگر چند وجوہات کی بنا پر اسے 10 مارچ 1950 کو ریلیز کیا گیا۔ فلم نے لاہور اور کراچی کے سینماؤں پر مجموعی طور پر 6 ہفتے ہی مکمل کیے اور فلم فلاپ ہو گئی۔ کراچی میں لائٹ ہاؤس سینما اس کا مرکزی گڑھ بنا۔